پہلے کبھی نہیں تھا. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس زاد راہ نہیں تھا، میرے پاس سواری نہیں تھی، نہیں، میرے پاس یہ عذر نہیں. جتنا میں صحت مند اس وقت تھا اتنا میں اس سے پہلے نہیں تھا. یہ سب کچھ. لیکن میرے نفس نے مجھے یہ کہا کہ حضور تو ابھی روانہ ہو رہے ہیں نا، اور 30,000 کا لشکر نکل جا رہے ہیں، تو لشکر تو آہستہ آہستہ چلے گا. تم جو ہے تمہاری پاس جو تمہاری ناقہ جو ہے اونٹنی وہ بڑی تیز رفتار ہے، ابھی 1-2 دن کے بعد تم سے روانہ ہو جانا، جا کے پکڑ لو گے حضور کو، حضور کے ساتھ پہنچ جاؤ گے. اب یہ ہے وہ جو نفس دھوکہ دے رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں جانا ہے، اس کا فیصلہ نہیں، جانا ہے، لیکن ذرا یہ گھر کا آرام اور آسائش ابھی 1-2 دن 2 دن 3 دن اور دیکھ لو، ابھی وقت لگے گا حضور کو. تم جا کے تنہا تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جانا. اگلے دن پھر یہی، اگلے دن پھر یہی. چند دن کے بعد احساس ہو اب تو میں کتنا بھی تیز جاؤں حضور کے ساتھ نہیں مل سکتا، لہٰذا بیٹھے رہ گئے. انہوں نے مان لیا بات، انہیں سزا دی گئی. اس موقع پر سورہ توبہ میں ایک تقسیم آئی ہے صحابہ کی کہ ایک تو ٹاپ پر وہ لوگ ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یہ ہیں ٹاپ پر، سابقون الاولون. اب سابقون الاولون جو مہاجرین انصار میں سے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ مہاجرین کے سابقون کے کم سے کم 10-15 برس بعد کے آدمی ہیں، اس لیے کہ وہاں تو ایمان پہنچے بہت دیر میں. لیکن یہ اصل میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی بات سامنے آئی فوراً مان لینا. یہ صدیقیت، یہ جیسے صحابہ میں مہاجرین میں تھی، اسی طریقے سے اس کی مثالیں جو ہیں حضرت معاذ، سعد بن معاذ اس کی بہت بڑی مثال ہے. تو ایسے ہی جو ہے وہ انصار میں بھی تھی، تو درجے میں برابر ہو جائے گی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ. دیکھیے وہی لفظ ہے احسان، پوری خوبصورتی کے ساتھ. یعنی اگرچہ انہیں وقت تو لگ گیا، کچھ فوری طور پر تو ایمان نہیں لائے، دے ٹک دیئر ٹائم، کچھ نہ کچھ وقت لگا ہے، لیکن یہ کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا بھی ایمان خالص تھا اور بڑے خلوص کے ساتھ، اور پوری گویا کہ قلب و ذہن کی ہم آہنگی کے ساتھ وہ ایمان لائے. تو یہ تو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو سب سے اونچے مقام پر ہو گئے سابقون الاولون اور متبعین باحسان. پھر درجہ آ گیا منافقین کا. ان منافقین کے ضمن میں فرما دیا گیا قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر، وہ منافقین بعض اوقات یہ کرتے تھے کہ حضور ہم سے کچھ صدقہ آپ وصول کر دیں، ہمارا چندہ لے لیں، ہمیں اس جہاد پر جانے سے جو ہے آپ مستثنیٰ کر دیں. اب اس میں یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے پہلے کسی غزوے میں نفیر عام نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ ہر مسلمان نکلے لازم، تو حضور ان کا عذر بھی قبول کر لیتے تھے، اور ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ اور کوئی نفقہ پیش کیا گیا، کوئی انفاق کیا انہوں نے، وہ بھی قبول کر لیتے تھے. لیکن یہ کہ غزوہ تبوک کے بعد سے حضور کو روک دیا گیا، اب ان منافقین کے صدقات آپ قبول نہ کریں، اب ان سے کوئی ان کے نفقات جو ہیں اللہ کی راہ میں بظاہر جو خرچ کر رہے ہیں قبول نہیں کریں گے، بلکہ کہہ دیجئے، یہ آیات نمبر 53 اور 54 ہے سورہ توبہ کی، قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے منافقوں، تم چاہے خرچ کرو دلی آمادگی سے یا مجبوری سے، کیا کریں اب کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑانی ہے نا. قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین. اس لیے کہ اب معاملہ اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی ہے کہ تم یقیناً سرکش لوگوں میں سے ہو، باغی لوگوں میں سے ہو، تم فاسقوں میں سے ہو. یہ سارا تمہارا طرز عمل جو ہے اسے ثابت کر دیا ہے. اور فرمایا اس کے بعد وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ جو نہیں منع کیا گیا ہے ان کے صدقات کو قبول کرنے سے، نہیں روکا ہے کسی چیز نے ان کے صدقات و نفقات کی قبولیت کو، مگر اس نے کہ حقیقت میں وہ کفر کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. یہ میں جیسا کہ بارہا مختلف مواقع پر عرض کرتا رہا ہوں، منافقین کے بارے میں تدریجاً معاملہ آگے بڑھا ہے. سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ منافق آیا ہی نہیں، نفاق کا لفظ ہی نہیں ہے، صرف مرض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے. باقی لفظ اس کا واضح نہیں کیا کہ یہ منافقت ہے، نفاق ہے. آل عمران میں ایک جگہ لفظ آ گیا ہے، لیکن سورہ نساء میں کھل کر بات ہوئی ہے، بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. وہاں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے. یہ نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسالہ، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ جو ہے اگرچہ توبہ کا بالکل بند نہیں کیا گیا، لیکن بتا دیا گیا کہ اب معاملہ سخت ہو جائے گا. یہ سورہ توبہ میں آ کر کہہ دیا گیا کہ اب دروازہ بند ہے، اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور استغفار نبی بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم نہیں یغفر اللہ لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روک دیا گیا حضور کو. سورہ منافقون میں بھی یہی آیت آئی ہے. اس حوالے سے یہاں معاملہ ہے سورہ توبہ کا. اب یہاں گویا کہ قرار دے دیا گیا ہے کہ تم نے حقیقت کفر کر چکے ہو، چاہے یہ کہ تم بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہو، لیکن تم حقیقت کے اعتبار سے تمہارا پردہ چاک ہو چکا ہے کہ تم کافر ہو، لہذا تم سے کوئی صدقات اور نفقات قبول نہیں ہوں گے. لیکن اس کے درمیان میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ٹاپ پر، والذین تبعوہم بإحسان اس کے نیچے، پھر منافقین. لیکن منافقین اور ان کے درمیان تابعین جو ہیں ان کے درمیان وتبعوہم بإحسان ایک درجہ ہے. وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف الایمان. یہ ضعف ایمان مستقل بھی ہو سکتا ہے اور ضعف ایمان عارضی بھی ہو سکتا ہے. کسی وقت آپ کے ایمان کے اندر ضعف پیدا ہو جائے، جیسے کہ میں نے حضرت کعب ابن مالک کی اپنی بیان کردہ تفصیل سے آپ کو بتا دیا کہ وہ نفس جو ہے وہ انہیں بہلاتا رہا کہ کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، جانا چلے جانا، تم نے منہ نہیں موڑنا ہے جہاد سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ابھی تیزی کے ساتھ جانا، حضور سے مل لینا، ابھی 1-2 دن اور 3 دن اور اپنے یہ جو بھی نخلستان ہے اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھاؤ، گھر کی آسائشوں سے فائدہ اٹھا لو. لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان تو سب کمزور ہوا ہے، منافقت نہیں تھی. وہ 3 حضرات جنہوں نے آ کے اپنا یہ قصور مان لیا کہ حضور ہماری بھی زبان ہے، ہم بھی باتیں بنا سکتے ہیں، جیسے منافقین جا رہے تھے جھوٹے بہانے بنا کر، اور حضور کہتا ٹھیک ہے جائیے، ہم بھی کر سکتے، لیکن نہیں. آج ہم آپ کو اگر کسی طریقے سے راضی کر بھی لیں گے تو کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے، اس لیے صحیح بات بتا دی. تو ان کے بارے میں فرمایا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور انہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ کچھ برے اعمال بھی گڑبڑ کر دیے. اب یوں سمجھیے کہ ہم میں سے بہترین لوگ بھی در حقیقت اس کیٹیگری میں آئیں گے، بہت ہی کم ہوں گے جو اس سے اوپر کی 2 کیٹیگریز ہیں جو ان کے اندر شامل ہو سکتے ہوں، اس میں تو آئیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے، اپنی کمیوں کا اعتراف ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی برے کام ہم سے صادر ہوتے ہیں تو اچھے کاموں کی بھی اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی بھلے کام کی، کوئی نیکی کی، کوئی بر و تقویٰ کا معاملہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم آیت ہے. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یا دوسرا صحیح ترجمہ ہوگا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کمال رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے گا. توبہ کے معنی پلٹنا ہے. ایک توبہ بندہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے گویا کہ اس نے پیٹھ پھیر لی تھی اللہ کی طرف سے اور دوسری طرف رخ کر لیا تھا گناہ کی وجہ سے. توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رخ کر لیتا ہے دوبارہ، اور اعتراف کرتا ہے اپنی خطا کا اور استغفار کرتا ہے، معافی چاہتا ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے بھی جب اس نے رخ موڑ لیا تھا تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کا رخ موڑ دیا تھا. اب اس کی جانب رحمت کا رخ نہیں رہا تھا. جب بندہ جو آیا ہے اس نے پھر اپنی توجہ اللہ کی طرف کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو تابہ یا توبو یہ 2 طرفہ ہے، بندے کے لیے بھی تواب کا لفظ ہے. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام بنو آدم جو ہیں انتہائی خطا کار ہیں
غلطیاں ہوتی، کس سے نہیں ہوتی؟ الانسان مرکب من النسیان والخطا، بھول چوک اور خطا، اور یہ سب سے انسان جو ہے، انسان کے اندر تو